بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے جنید و بایزید تھے، فن طریقت کے امام اور مجتہد تھے۔ یہ انہی کی سب برکات ہیں جو خاص ان کے سلسلے میں نظر آتی ہیں۔ صدیوں کے بعد انہی کی بدولت اس طریق کی تجدید ہوئی۔ طریق مردہ ہو چکا تھا، اب پھر زندہ ہوا ہے۔ یہ سب انہی کی برکت ہے۔ حضرت کی عجیب شان تھی۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ واقعی مجدد تصوف و سلوک تھے۔ اس صدی میں ان سے زیادہ سلوک کی حقیقت سے واقف کوئی اور سامنے نہیں آیا۔ ہوں گے اللہ کے بندے، لیکن جن سے اللہ نے کام لیا اور جو کھل کر میدان عمل میں آئے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا اعتراف وقت کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ کو ہوا۔ محققین طریقت نے داد دی حضرت کو۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کا ذکر کر رہے ہیں۔ صدیوں کے بعد انہی کی بدولت اس طریق کی تجدید ہوئی۔ ایک منظم طریقے پر اور علمی انداز میں طریق کو ایک خاص شان سے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے امت کے سامنے رکھا، اور نہ صرف رکھا، جیسے انبیاء علیہم السلام صرف دین بتاتے نہیں تھے بلکہ دین پر چل کر دکھاتے تھے۔ اسی طرح حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف و طریق کی اسلامی اور نبوی شان دکھائی، اور یہ تحریر اور گفتگو کے ذریعے سے تو سامنے آئی، جیسا کہ آپ کے ملفوظات اس پر دال ہیں، اور آپ کی تحریرات و تصنیفات سامنے ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر کے دوران بہت سی آیات سے آپ نے اس مبارک فن کے دلائل اکٹھے فرمائے۔ پہلے جو بیان القرآن چھپتا تھا، اس کے حاشیے پر مختلف عنوانات سے کچھ باتیں ہوتی تھیں۔ انہی میں ایک عنوان تھا مسائل السلوک کا۔ تو مسائل السلوک جس آیت کے تحت آپ پر مترشح ہوتے تھے وہاں لکھتے تھے، اور عربی میں لکھ دیتے تھے تاکہ اہل علم اس سے استفادہ کر لیں۔ بعد میں مسائل السلوک کا وہ حصہ مستقل ایک کتاب کی صورت میں علیحدہ بھی شائع ہوا اور چھپا ہوا ہے۔ اسی طرح احادیث پر آپ نے التکشف اور التشرف دو کتابیں لکھی، اور التکشف فی معرفت التصوف اور التشرف جو احادیث تصوف پر مشتمل دو رسالے، دو کتابیں ہیں اچھی کافی، اس میں حضرت نے احادیث کو جمع کیا۔ اس طرح علمی اعتبار سے طریق کو ایک دین کی بنیادی ضرورت ثابت کیا کہ یہ دین کی بنیادی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض اصحاب ذوق کو اس کی ضرورت ہے، بلکہ یہ دین کی بنیادی ضرورت ہے جو ہر مسلمان کے لیے اس کے دین کی تکمیل کے واسطے اس تربیت کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، دین کی تکمیل کے واسطے ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ احسان کے معنی ہیں اپنے ایمان اور اپنے اسلام کو حسین بنانا، اور حسین ہی نہیں احسن بنانا۔ تو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے تک ایمان کو پہنچایا جائے اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجے تک اسلام کو پہنچایا جائے، یعنی ایمان اور اسلام کی جو عرفی معنی ہیں۔ باقی علمی معنی تو دونوں ایک دوسرے کے مترادف بھی ہیں، ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم بھی ہیں، لیکن عرف میں کہا جاتا ایمانیات الگ ہیں اور اسلامیات اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ کی تعلیم کو کہا جاتا ہے۔ کرنے کے کام، نہیں کرنے کے کام کو عرف میں اسلام کہا جاتا ہے، اور ماننے کی باتوں کو عرف میں ایمان کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ایمان اور اسلام کو نہایت شاندار بنانے کا نام احسان ہے، اور احسان ہی کو تصوف و سلوک کہا جاتا ہے، طریقت اور حقیقت کہا جاتا ہے،
اور اسی کی منتہا کا نام شریعت پر ثبات ہے۔ بہرحال اس حقیقت کو لوگ بھول گئے تھے اور شریعت سے الگ کر رہے تھے اس کو، طریقت الگ ہے۔ بہت سے اب بھی جاہل صوفیہ ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ طریقت کی باتیں ہیں، یہ شریعت والوں کو کیا معلوم۔ تو یوں گھما پھرا کر کے الحاد اور بے دینی طریقت کو بنا دیا تھا۔ یہ بہت پہلے سے چل رہا تھا، لیکن حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے شیخ کی تربیت کے بعد اس راہ میں قدم رکھا تو اللہ نے علوم ظاہرہ پر بھی دسترس عطا فرمائی تھی اور بہت گہری نظر تھی، اس لیے انہوں نے کتاب و سنت میں سے اس کی سچی سانچی شکل الگ کر دی اور بتایا کہ یہ شریعت پر مضبوطی کے ساتھ جمنا اور طبیعت کا سنت سے مناسبت اختیار کر لینا، یہ ہے طریقت کا کمال۔ وہاں تک پہنچے تو آدمی کامل ہے طریق کے اندر۔ تو تب جا کر سمجھ میں آیا کہ یہ دین ہے، ورنہ پھر بہت سارے خشک علماء کو دھوکا ہو گیا تھا کہ وہ تو سب بکواس ہے، اور تصوف کیا ہے، بے دینی اور الحاد و زندقہ کا نام ہے۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ مشائخ نے اسے وہ رنگ دے بھی دیا تھا، اس رنگ کے دے دینے سے ایسا ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ابو عبداللہ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے اکابر مشائخ میں سے تھے، اکابر صوفیہ میں سے تھے اور متبع شریعت و سنت بھی تھے، لیکن اس دور میں محدثین کو صوفیہ سے الرجی ہو گئی تھی، ایسے ہی جھوٹے صوفیوں کے قصے مشہور ہو جانے سے، ان لوگوں کی بے دینی کی باتیں مشہور ہو جانے سے کہ صاحب یہ شریعت کو کچھ نہیں سمجھتے، شریعت کو کچھ نہیں سمجھتے، بس اپنی الگ دنیا بناتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ جو حارث کی مجلس میں جاتا ہے وہ میری مجلس میں شریک نہ ہو۔ میں ایسے شخص کو اپنی مجلس میں شرکت کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ میری مجلس تو شریعت و سنت کے واسطے ہے، شریعت و سنت سیکھنے کے واسطے ہے، اور جو بدعتی کی مجلس میں جاتا ہے اس کو میں یہاں آنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اتنی شدت سے حضرت نے کیا۔ لیکن ایک شاگرد جو ہے جو دونوں سے استفادہ کرتے تھے تو انہیں بار بار خیال ہوتا تھا کہ یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے، یعنی تو حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ تو امام احمد کا اپنی جگہ بڑا احترام کرتے تھے اور ان کے علم و فضل کے قائل تھے، لیکن امام صاحب کو ان سے بڑی اللہ واسطے کی بیر تھا، کیونکہ اللہ واسطے ہی کرتے تھے یہ حضرات جو بھی کرتے تھے، وہاں نفسانیت کا دخل الحمدللہ نہیں تھا۔ تو ایک شاگرد نے ایک دن اپنے گھر میں مجلس رکھی، صبح میں فجر کی نماز کے بعد ذکر کی مجلس اور حارث محاسبی کا جو ان کے شیخ تھے ان کا بیان، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مدعو کیا، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے اچھے راز و نیاز ہوں گے حضرت، بعض شاگرد ایسے ہوتے ہیں جن کی بات ٹالی نہیں جاتی، تو حضرت گئے اور حضرت کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، بس وہ دعوت کھانے کی تھی، صرف ناشتے کی دعوت۔ تو بیٹھے اور اس کے بعد حضرت نے ان کی باتیں سنی جو اندر انہوں اپنے مریدین سے بات کر رہے تھے۔ ذکر کے بعد جو مجلس ہوئی اس مجلس میں انہوں نے توحید اور للہیت اور اخلاص اور تعلق مع اللہ پر جو کلام کیا، تو یہ سب چیزیں تو امام صاحب کے ہاں بھی دین کے بنیادی باتیں تھیں، تو انہوں نے اس کو سنا، بہت متاثر ہوئے اور اشک بار رہے، روتے رہے سن کر کے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ تب انہوں نے بتایا کہ حضرت یہ حارث محاسبی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی میں تو ان کے بارے میں بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا تھا، پھر ملاقات ہوئی ان لوگوں کی، ساتھ میں ناشتہ ہوا، تو آج کے مریدین کیسے رہتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں کہ دونوں کو لڑائیں، اس کی کوشش کرتے ہیں ادھر اس کو چڑھائیں ادھر ان کو چڑھائیں، دونوں کو لڑانے کی اور بھڑکانے کی کوشش آج کل کے مریدین کرتے ہیں۔
یہ اس زمانے کے مخلص مریدین تھے. ان کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی حضرت اللہ کے واسطے اختلاف رکھتے ہیں اور یہ حضرت بھی سب اللہ کی باتیں کرتے ہیں, کوئی شریعت کے خلاف نہیں بولتے, تو غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے. چنانچہ انہوں نے دور کرا دی غلط فہمی. اسی طریقے سے اور بھی واقعات ہیں. تو بہرحال یہ ہوتا ہے کہ حضرت نے یہ جو فرمایا ہے نا کہ صدیوں کے بعد انہی کی بدولت اس طریق کی تجدید ہوئی, وہ تجدید کرنے والے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, انہی کے ذریعے سے ہوئی ہے. لیکن یہ فرمانا چاہ رہے, اپنا تو ذکر نہیں کیا, ویسے ہی کہہ دیا بس, لیکن حضرت کی نسبت کر دی. اب پھر زندہ ہوا ہے, یہ سب انہی کی برکت ہے. حضرت کی عجیب شان تھی. تو حضرت تو بہرحال نہیں کہنا چاہتے تھے, لیکن ہم لوگ جب غور کرتے ہیں اور علماء نے جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تجدیدی کارنامے کو غور سے دیکھا, اور حضرت مولانا عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا عبد الماجد دریابادی کے ساتھ جا کر حضرت سے بیعت ہوئے تھے, اور حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ساتھ میں لے جا کر بیعت کروائے تھے ان کو, تو حضرت نے بیعت نہیں کیا اور یہ فرمایا کہ بھائی یہ لوگ آپ کے عقیدت مند ہیں اور آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں, فائدہ تو جس سے عقیدت ہوتی ہے, مناسبت ہوتی ہے, اسی سے ہوتا ہے, تو آپ یہاں کیوں لے آئے ان کو؟ تو انہوں نے کہا بھائی میری سیاسی مصروفیات اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ میں یہ خدمت کرنے کے موقف میں نہیں ہوں, اور اس کے لیے صحبت کی ضرورت ہے, نظر کی ضرورت ہے, تربیت کی ضرورت ہے. آپ یکسوئی سے یہ کام کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو اب جا کے خیال آیا ہے, تو بہتر ہے کہ ان کا مقصد پورا ہو جائے. اب میرے پاس اب اتنا موقع نہیں ہے, فرصت نہیں ہے اس کام کے واسطے. تو حضرت نے فرمایا کہ تب بھی کیا حرج ہے, بیعت آپ کر لیجئے, خدمت میں کر دوں گا ان لوگوں کی. تو وہیں بٹھا کے مسجد کے صحن میں حضرت مدنی نے ان کو بیعت کر لیا, اور حضرت تھانوی نے ان کو اجازت دے دی کہ خط و کتابت کر لیں, اصلاح و تربیت کے لیے میرے سے رجوع ہوتے رہیں. اور ماشاءاللہ دونوں کا بہت 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 نفع ہوا, بہت فائدہ ہوا دونوں کا, اور دونوں کے پاس دونوں نسبتیں ایک ساتھ جمع تھیں, حضرت مدنی کی اور حضرت تھانوی کی, دونوں کے پاس جمع تھیں ماشاءاللہ. یہ سب بڑوں کا بھی اخلاص تھا, چھوٹوں کا بھی اخلاص تھا کہ مان لیا کہنا. اب کہاں مانتے ہیں, اب تو مانتے نہیں ہیں. ہر جگہ اپنے کو عقل کل سمجھتے ہیں اور اپنی رائے کو سب سے بڑی رائے سمجھتے ہیں. چنانچہ حدیث میں قیامت کی نشانیوں میں ہے اعجاب کل ذی رأی برأیہ, ہر صاحب رائے کا, ایسے ویسے کا نہیں, ذی رائے کا ہی اپنی رائے کے اوپر عجب کرنا, یعنی اس سے صحیح کوئی اور بات نہیں ہو سکتی, یہی سب سے صحیح ہے. کس سے پوچھوں, کیا ضرورت ہے پوچھنے کی, میرے سے صحیح کوئی سمجھ سکتا ہے کیا؟ پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب میرے پاس دلیل موجود ہے, جب میں قرآن حدیث جانتا ہوں, پھر مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے پوچھنے کی؟ یہ جو آتا ہے نا, اس کو ذی رائے کا اپنی رائے پر عجب کرنا ہے. یہ نہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی جاہل گنوار اپنی رائے پر عجب کرے گا, وہ تو کرتا ہی ہے, اس کے کرنے کا کیا اعتبار ہے. جو قیامت کی نشانی ہے وہ صاحب رائے کا اپنی رائے پر عجب کرنا ہے, کیونکہ صاحب رائے کو بھی کسی صاحب رائے سے رجوع کر کے مطمئن ہونا چاہیے پہلے, تو وہ نہیں کرتے نا اس دور کے اندر, تو بالکل ہی شان کے خلاف ہے. بہرحال اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کے بارے میں کیا فرمایا تھا, شاعر نہیں تھے حضرت, لیکن کبھی کبھی جذبات میں کچھ کہہ دیا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جلا کردہ دست دلدار ہوں میں, جلا کردہ یعنی چمکایا ہوا, اور دلدار محبوب کو کہتے ہیں, دست تو ہاتھ کو کہتے ہیں, تو اتنا تو معلوم ہوگا آپ لوگوں کو. یعنی جلا کردہ دست دلدار ہوں میں, محبوب کے ہاتھ سے چمکایا ہوا ہوں, سنوارا ہوا ہوں میں. جلا کردہ دست دلدار ہوں میں, سیاہ دل تھا یا اب پر انوار ہوں میں. یہ بات تو ایک دعویٰ ہے, لیکن بہت بڑے مقام سے حضرت نے فرمائی ہے یہ بات, کہ سیاہ دل تھا یا اب پر انوار ہوں میں, سنوارا ہے کس درجہ بگڑے ہوئے کو.
संवारा है किस दर्जा बिगड़े हुए को, मुझे देख आई नए यार हूँ मैं। यानी बिल्कुल मैं ही हाजी साहब हो गया हूँ, इतना संवारा है मुझे नहीं। संवारा है किस दर्जा बिगड़े हुए को, मुझे देख आई नए यार हूँ मैं। तो इस मकाम तक पहुँचे और अपने हर कमाल को हज़रत हाजी साहब रहिमहुल्लाह की बरकत फरमाते थे, हर कमाल को उनकी बरकत फरमाते थे। कोई इल्मी तहक़ीक़ भी हो जाती, हालांकि हज़रत हाजी साहब ज़ाहिरी शरीयत में उनके बराबर आलिम नहीं थे, लेकिन कोई इल्मी तहक़ीक़ से भी कोई आलिम मुफ्ती बैठे होते, कोई अल्लामा बैठे होते, कहते कि हज़रत ये बात तो आप आज समझ में आई, आज खुला ये अक़दा। तो फरमाते सब हज़रत हाजी साहब की बरकत है, ये फरमाते थे। तो बरकत होती है, वो इतने बड़े आलिम न हो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनकी निस्बत से इल्म में बरकत का आ जाना ये तो अल्लाह ताला की अता और अल्लाह ताला की देन है। तो ये सब हासिल होता है। अब कहते हैं कि भाई सारा दीन हमारी आंखों के सामने, हम पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, सब हमको पता है, तो अब किसी और की अब वो आलिम भी नहीं मिल रहा है कोई हमें, तो कोई गैर आलिम शेख का हमें क्या मिलेगा, हम क्या इस्तिफ़ादा करें उससे, ये भी बड़ा धोखा है। अरे भाई वो गैर आलिम होगा, आपको वहाँ से इल्म लेना है या वहाँ से निस्बत की बरक़ात लेनी है, वो तो हैं उसके पास, जो चीज़ है वो ले लो उसके पास से, जो चीज़ आपके पास जहाँ मिलती है वहाँ से ले लेते हैं। अब मसला है तो मसला उलमा से पूछ लो, अपने असातिज़ा से पूछ लो, लेकिन सोहबत की ज़रूरत है तो सोहबत साहब निस्बत की होनी चाहिए। आलिम मिल जाए तो फ़बिहा व नईमत, और अगर ना मिले कोई हरज की बात नहीं है, गैर आलिम मुत्तकी की सोहबत में रहो, उसी से नफ़ा होगा, उसी से निस्बत होगी, ताल्लुक़ मा अल्लाह होगा, उसी से हासिल होगा। हज़रत हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, उनसे मिलने की है यही एक राह, मिलने वालों से राह पैदा कर, जो अल्लाह के करीब हैं, मुक़र्रब हैं, अल्लाह ताला की बारगाह नशीन हैं, उन लोगों से तुम भी ताल्लुक़ करो, उनके साथ वहाँ पहुँच जाओगे। और नहीं तो कहाँ, कौन जा सकता है पार्लियामेंट में, लेकिन एक MP के साथ दोस्ती हो तो कभी ले जाके बिठा देगा साथ में, वो ले जा सकता है, इसको हक़ रहता है किसी को साथ लाने का तो वो ला ले सकता है, लेकिन नहीं तो कोई पार्लियामेंट के दरवाजे तक भी नहीं जा सकता, लान में भी नहीं पहुँच सकता, वहीं से हकाल के बगैर बढ़ा दिया जाएगा उसको, समझे। लेकिन उनसे मिलने की है यही एक राह, मिलने वालों से राह पैदा कर, जो वहाँ तक जा सकते हैं, जा रहे हैं, उनके साथ दोस्ती करो, वो साथ में ले जाएंगे, वो ले जाके अल्लाह ताला की कुर्ब की बारगाह में हमें भी बिठा देंगे कभी। तो ये सब तावीलात और नफ्स की जो है बड़े धोखे हैं, इनसे सबसे ज़्यादा मुतासिर अहले इल्म होते हैं। इन नफ्स के धोखों से सबसे ज़्यादा मुतासिर अहले इल्म होते हैं, इसीलिए अहले इल्म झुक नहीं पाते। जो बेचारे आवाम उन्नास बहुत सारे झुक जाते हैं, कुछ पा भी लेते हैं जो मिल जाए, जितना उनका ज़र्फ़ है, लेकिन अहले इल्म झुक नहीं पाते। और जब झुकते हैं तो फिर उनकी तरक्की की रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह ताला उस एतबार से तरक्की अता फरमाते क्योंकि सलाहियतें, इस्तेदादें तो पहले से मौजूद हैं, यही इस्तेदादें उनकी ज़्यादा तरक्की का सबब हो जाती हैं। एक और मौके पर हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, खुदी जब तक रही उनको ना पाया, यानी अल्लाह ताला को, खुदा को पाने के लिए खुदी को मिटाना पड़ता है। एक खुदी खुददारी है जिसकी बड़ी तरगीब दी, जिसको इकबाल मरहूम ने अपने अशार में बहुत ज़्यादा मुसलमानों को मुतवज्जे किया। ये खुदी खुददारी के माना में, और एक खुदी खुदबीनी के माना में, अपने कमालात पर नज़र, ये खुदी। हज़रत फरमा रहे हैं हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह, खुदी जब तक रही उनको ना पाया, जब उनको ढूंढ पाया तो खुद आदम थे, खुद ख़त्म हो गए थे, कुछ अपना वजूद ही ख़त्म हो गया था। खुदी जब तक रही उनको ना पाया, जब उनको ढूंढ पाया तो खुद आदम थे, तुम्हारी क्या हकीकत थी मियाँ आह, ये सब इमदाद के लुत्फ़ो करम थे। इसी तरह खुदा ताला की रहमत है, हज़रत फरमा रहे हैं, इसी तरह खुदा ताला की रहमत है कि उलमा में भी मुतक़द्दिमीन के रंग के पैदा हुए हैं,
یعنی اپنے دور کے علماء دیوبند کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ علماء میں بھی متقدمین کے رنگ کے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ اب رازی و غزالی نہیں پیدا ہوتے۔ میں نے کہا کہ تمہارا خیال غلط ہے، بفضلہ تعالی ان سے بڑھ کر لوگ اس وقت موجود ہیں۔ اب تو ماضی میں ان کے دور میں ان کا نام ہو گیا، لیکن کیا اللہ تعالیٰ اب رازی و غزالی نہیں پیدا کر سکتے؟ خاتم الاولیاء کوئی نہیں ہے، صرف خاتم الانبیاء ہے۔ میں نے کہا تمہارا خیال غلط ہے، بفضلہ تعالی ان سے بڑھ کر اس وقت موجود ہیں۔ ان حضرات کی تحقیقات دیکھ لی جاویں اور اس وقت کے بعض محققین کی بھی تحقیقات دیکھ لی جاویں، معلوم ہو جائے گا کہ اب بھی رازی اور غزالی بلکہ ان سے اکمل موجود ہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات پڑھنے والا اندازہ کر سکتا ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے جو تحقیقات تصوف سلوک کی ہیں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے بھی زیادہ مضبوط اور اس سے بھی زیادہ مدلل تحقیقات کی ہیں۔ کوئی کتاب تو حضرت کی ہے نہیں، لیکن حضرت کے مکتوبات ہیں۔ لوگ خطوط لکھتے تھے، ان کے جواب میں جو حضرت لکھا وہ الحمدللہ لوگوں نے محفوظ رکھے اور جمع ہو گئے، تو اس سے ان کے علوم بھی محفوظ رہ گئے خطوط سے۔ اور خود حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، خود حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات تصوف میں نہایت انیق ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ زمانہ غلبہ خیر کا تھا، اب زمانہ غلبہ شر کا ہے، مگر یہ نہیں کہ اس وقت علوم و کمالات کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ سو بفضلہ تعالی رازی و غزالی تو اب بھی موجود ہیں۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑا نقص اور عیب وہ ہے جس کو امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے، اور عجیب بات فرمائی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بھی عیب نہ ہو تو کیا یہ تھوڑا عیب ہے کہ وہ ایک دن ہاتھ سے نکل جانے والی ہے۔ یعنی دنیا کی نعمتیں، جو بھی دنیا سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، اگر اس میں کوئی عیب نہ ہو تو یہی ایک عیب کچھ کم ہے کہ وہ ایک دن ہاتھ سے نکل جائے گی۔ جب پائیدار ہی نہیں ہے تو کیا اس میں خوبی کمال ہے؟ اس میں کوئی کمال ہی نہیں رہا۔ یہی سب سے بڑا عیب ہو گیا کہ ناپائیدار چیزیں ہیں سب، چاہے کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہوں، سب ناپائیدار ہیں دنیا کی۔ یہ تیرا خانہ رنگی، یہ تیرا بستر زریں، بفرش خاک سونا ہے تجھے زیر مزار آخر۔ کیا کیا انسان زندگی کی خاطر کرتا ہے، کیسی کیسی چیزیں پیدا ہو رہی ہے، کیسی کیسی ٹیکنالوجی وجود میں آ رہی ہے، کیسی کیسی راحتیں، نعمتیں، آرام۔ چلو اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ میسر کرے تو استعمال کرو، کھاؤ پیو پہنو برتو، لیکن جی اس سے نہ لگاؤ۔ اس کا عیب یہی ہے کہ یہ ناپائیدار ہے۔ ناپائیدار سے کیا جی لگائیں گے؟ اللہ باقی ہوس۔ فرمایا کہ آج کل تکبر کا مرض ہر شخص میں عام ہو گیا الا ماشاءاللہ۔ اس بلا سے بچنے کی کسی کو فکر ہی نہیں۔ اب اس مرض کی وجوہ مختلف ہیں، کسی میں یہ کبر حسن و جمال کی وجہ سے ہے، کسی کے اندر علم و فضل کی وجہ سے ہے، کسی کے اندر زہد و تقوی کی وجہ سے ہے، کسی کے اندر قوت و شجاعت کی وجہ سے ہے۔ غرضے کہ یہ بلا ہے قریب سبھی میں موجود۔ فرمایا کہ فضائل و کمالات کے لیے پھرتے ہیں میاں، اگر ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو جائے اور حق تعالی اپنے فضل سے دوزخ سے نجات فرما دیں اور جنتیوں کی جوتیوں میں جگہ مل جائے، یہی سب کچھ ہے۔ لوگوں کو اپنے علم و عمل پر ناز ہے، صاحبو یہ ناز کرنا اپنے کسی کمال پر بڑی ہی بری بلا ہے، اور ہماری تو حقیقت ہی کیا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، یعنی اگر ہم چاہیں تو اے محمد تم سے وہ علم اور دین واپس لے لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے تم کو دیا ہے، جس سے علم پر ناز کرنے کی جڑ اکھڑ جاتی ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہے، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ
لقد کدت ترکنوا الیہم شیئا قلیلا، یعنی اگر ہم نے تم کو حق پر ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو تم بھی ان مشرکین کی طرف کچھ جھک پڑتے، تو اس سے عمل پر ناز کرنے کی جڑ اکھڑ جاتی ہے۔ یعنی پہلی آیت سے علم پر ناز کی کوئی جڑ اکھاڑ دی اللہ نے، اور یہ فرمایا کہ یہ ہمیں قدرت ہے کہ ہم واپس لے لیں گے سب علم۔ تو بس اپنا کمال کیا رہا صاحب، کس پر ناز کریں گے؟ اور یہاں عمل کے بارے میں فرما دیا، تو اب کیا ناز کریں گے، کس چیز پہ ناز کریں گے؟ بس اللہ تعالیٰ بچائے۔ اس کے بعد پھر کیا خبر نہیں ہے کہ 2-4 روز تہجد پڑھ لیا، ذکر و شغل کر لیا، تسبیح ہلا لی، بس ہو گئے بزرگ، بن گئے مقدس۔ معلوم بھی ہے کہ ذرا سی دیر میں اسی ناز کے وبال میں سارا تقدس و بزرگی کافور ہو جائے گی اور سب کچھ دھرا رہ جائے گا۔ صاحبو، نیاز پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ پہلا قدم اس طریق میں فنا ہونا اور اپنے کو مٹا دینا ہے۔ اگر یہ بات نہ پیدا ہوئی تو وہ شخص محروم ہے، اور اس شخص کو اس طریق سے کوئی حصہ نہیں مل سکتا۔ کان کھول کر سب سن لے۔ فرمایا کہ بندہ ہو کر دعویٰ کیسا، خواہ دعویٰ علم و فضل پر ہو یا حسن و جمال پر، زہد و تقویٰ پر یا شجاعت و قوت پر، عطا پر دعویٰ کرنا ایسا ہے جیسے ایک ذلیل کو بادشاہ ایک قیمتی موتی اپنے خزانے سے عطا فرمائے، تو کیا وہ ذلیل اپنے کو اہل سمجھ کر ناز کرے گا، یا اس عطا بلا استحقاق سے اور زیادہ پستی پیدا ہوگی کہ مجھ نااہل کو اتنی بڑی قیمتی چیز سے نوازا، میں اس قابل نہ تھا، پھر اس پر یہ عطا۔ ایسے ہی یہاں پر سمجھو کہ ہر چیز ان کی عطا فرمائی ہوئی ہے اور اس کو ہماری طرف منسوب فرما دیا، ورنہ ہم کیا اور ہماری حقیقت کیا، محض ان کا فضل اور ان کی عطا اور ان کی عنایت ہے۔ اسی کو کسی نے خوب کہا ہے، کہاں میں اور کہاں نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے اور عبدیت کی حقیقت اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔